اللہ تعالیٰ کی ذات کسی جان کو اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی۔ حضرات، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ترین لوگ اور اشخاص اور افراد وہ ہوتے ہیں جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں، زندگی با مقصد گزارتے ہیں، اور ان کے سامنے ان کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک ماٹو ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ کر چلتے ہیں، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں بڑے ہی بد نصیب اور قابل افسوس وہ لوگ ہوتے ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جانور سڑک کے اوپر چل رہا ہو، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا میں نے دائیں طرف مڑنا ہے بائیں طرف مڑنا ہے، جس طرح اس کو موڑ دیا جائے وہ مڑتا چلا جاتا ہے۔ انسان سڑک کے اوپر چل رہا ہو، گزر رہا ہو، اس سے پوچھا جائے بتائے کہ میں فلاں جگہ کے اوپر چل رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل اضل بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر اور گئے گزرے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری نماز کا مقصد ہونا چاہیے، ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد ہونا چاہیے، ہمارے صدقات ادا کرنے کا مقصد ہونا چاہیے، روزہ رکھیں تو روزے کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ تو روزے کے مقاصد کے اندر سر فہرست یہ چیز معنون ہے اور شامل ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ گناہوں سے اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا نہ ہو، بلکہ ہر عبادت جو ہے اللہ کی، روزہ ہو یا نماز ہو، وہ ہم کو تین چیزیں لازمی سکھلاتا ہے۔ ایک تقوی، دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کی رضا، اور تیسرے نمبر کے اوپر تزکیہ نفس۔ یہ تینوں چیزیں لازمی طور پر ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہیں اور کرنی چاہیے۔ تو روزہ رکھ کر عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت بڑا ایک عیب دیکھا گیا ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے، اگر کوئی بندہ روزے کے اندر یا رمضان المبارک کے اندر مزدوری کرتا ہے وہ روزہ چھوڑ دے گا، آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو جواب آگے سے یہ دے گا کہ میں نے چونکہ مزدوری کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے ہمت نہیں ہوتی، کام نہیں کر پاتا، اس وجہ سے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مرد کے اوپر، بندہ مومن کے اوپر، اس کی ہمت سے، اس کی اہلیت سے، اس کی استطاعت سے بڑھ کے اللہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا بچوں کے امتحانات ہوں تو امتحانات کے اندر والدین خود ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، یہ بھی غیر قانونی اور غیر شرعی ہے۔ سعودیہ کے جو فتاوی جات کی کمیٹی ہے ان سے یہ سوال کیا کہ جن بچوں نے پیپر دینے ہو، امتحان ہو جن کے، وہ روزہ چھوڑ دیں، ان کے لیے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات، کوئی حدیث قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سعودیہ کی کمیٹی نے یہ فتویٰ جاری کیا، اس معاملے کے اندر، روزہ رکھنے کے معاملے کے اندر اگر ماں باپ بھی بچے کو بولیں کہ بھئی آپ روزہ چھوڑ دو، اپنے پیپر دینے ہیں، تو بیٹا ماں کی، باپ کی بات بھی نہ مانے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ پہلے روزے کو، دوسرے روزے کو بھول کر یا غلطی سے اس نے پانی پی لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وہو صائم، جو بندہ بھول گیا اور بھول کر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو ایسی حالت کے اندر اصل کے اندر اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اللہ اس کو پلا رہا ہے، اس کا روزہ ضائع نہیں ہوتا، تو لوگ اس کو بلا وجہ کہنا شروع کر دیں گے تمہارا روزہ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح کھانا پکاتے ہوئے کھانا چیک کرنا، اس کا ٹیسٹ چیک کرنا، ذائقہ چیک کرنا، شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے پیٹ کے اندر نہ نگلا جائے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکم ہے بندہ جو مریض ہے، بیمار ہے، پیشنٹ ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو رخصت ہے۔ لیکن بعض لوگ مریض ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو تمہارے ساتھ وہی آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اب تم خود اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا جو عیب وہ پایا جاتا ہے کہ ایک بندہ سفر کے اندر جا رہا ہے، مسافر ہے، اس کو شرعی طور پر حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ اب اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، لوگ اس کے اوپر نکتہ چینی کرنی شروع کر دیں گے کہ تم نے روزہ کیوں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہم کو سبق ملتا ہے،
اگر وہ مسافر ہے اس کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، روزہ رکھ لیتا تو پھر اس کے لیے افضل ہے، لیکن اگر اس کے لیے مشکل ہے، دشواری پیش آ رہی ہے، دقت محسوس کر رہا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر دشواری پیش نہیں آ رہی تو پھر دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں، چھوڑ بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ عنہ نے سوال کیا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میں سفر کے اندر ہوں تو میں روزہ رکھ لوں یا چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم چاہو تو رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں بعض اوقات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، آدھے صحابہ نے روزہ رکھا ہوتا تھا، آدھے صحابہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن کوئی بھی بندہ دوسرے کو برا نہیں کہتا تھا، رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا نہیں کہتا تھا اور نہ رکھنے والا رکھنے والے کو برا نہیں کہتا تھا، دونوں کے لیے ہی جو ہے گنجائش موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جب افطاری ہم کرتے ہیں، اذان جب ہو رہی ہو، آپ روزہ افطار کر رہے ہیں، اس کا جواب دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، پھر وہ دعا پڑھتا ہے، دعا کے اندر وسیلے کا سوال کرتا ہے۔ وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جنت کے اندر ایک بڑے ہی پیارے اور بلند ترین مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ بعد میں درود پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرتا ہے، اس کے اوپر میری شفاعت کل قیامت کے روز واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول کے ذمہ ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عام طور پہ جب نماز تراویح ہو رہی ہوتی، کافی ہمارے بھائی جو دوست ہیں نا، اگر مائنڈ نہ کریں تو وہ موبائل پکڑ کے پیچھے امام کے ایک سامع بندہ جو نا سن رہا ہے، اگر وہ اس کو ضرورت کے تحت وہ رکھ سکتا ہے، یہ جو زیادہ تر ہمارے بھائی اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں وہ بڑا غیر مناسب ہے، قباحت ہے۔ اس چیز کو دور کرنا چاہیے۔ ان کی 4-5 وجوہات ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر جب آپ امام کے پیچھے بلا وجہ آپ نے موبائل کھول لیا تو آپ کی توجہ ہی اس طرف ہو جاتی موبائل کی طرف۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس کے اوپر کوئی ایڈ آ جاتی، اگر آپ نے نیٹ بند بھی کیا ہوا ہے آپ کی توجہ پھر اس طرف چلی جائے گی۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ کا خشوع و خضوع جو ہے وہ خراب ہو جاتا سارا۔ چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے غور و تدبر کرنا ہوتا ہے، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا سارا فوکس اس بات کے اوپر آتا ہے کہ میں نے غلطی نکالنی ہے۔ سامع کی ضرورت ہے، سامع کے اوپر یہ واجب ہے، سامع پیچھے کھڑا، ساری باتیں اس کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ کے دربار کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے رمضان میں روزوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کے بغیر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سن لیں، آپ نے فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین محلات تیار کر رکھے ہیں۔ ان میں سے کچھ محلات ایسے ہیں کہ جن کا اندرونی حصہ بیرونی حصے سے نظر آتا ہے، باہر سے نظر آتا ہے، اور باہر والا حصہ جو ہے وہ اندر والے حصے سے نظر آتا ہے۔ صحابی رسول سامنے بیٹھے سن رہے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ بھی تو بتلائیں نا کہ وہ جو جنت کے محلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیار کن کے لیے کیے ہیں؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اعد اللہ لہم من اطعم الطعام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ محلات جو اندر سے بھی نظر آتے ہیں باہر سے بھی نظر آتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کی کیٹاگریز ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ تیار کر رکھے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر لمن اطعم الطعام، جو بھوکے کو یا اپنے بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا وَلَعْنَ الْكَلَامِ، اور شائستگی سے بات کرتا ہے، نرم روی سے بات کرتا ہے اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا وَطَابَ الصِّيَامِ، اور روزے کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسَ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کر دے، روزے دار بھی بنا دے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اخلاق والا بھی ہم کو بنا دے، اور تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔